نماز پڑھاتا، نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کی تلاوت اور فاتحہ کے بعد قرآن کا کوئی حصہ اور آخر میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا۔ فرمایا اس کے ہر رکعت کا اختتام سورۃ اخلاص پر ہوتا۔ کہا بلاؤ امیر کو، بلایا گیا امیر کو، پوچھا گیا کیا وجہ ہے، تو کیوں مسلسل اس سورت کی تلاوت ہر رکعت میں کرتا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے اندر اللہ نے پوری کی پوری توحید بیان کر دی، میں اس توحید کی وجہ سے اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا اس سورت کے ساتھ محبت کرنا کل قیامت کے دن اللہ سے جنت لے کر کے دے دے گا۔ تو کیا سمجھ آئی قرآن سے محبت کرنے کا سبب کیا ہے کہ اللہ بندے کو جنت چاہتے ہو نا آپ؟ تو بھائیو ہم پستی کی طرف ہی اسی وجہ سے گئے، غربت اور مہنگائی کی دلدل میں بھی اسی وجہ سے گئے کہ ہم نے قرآن کو محفوظ رکھا ہے، الماری کے اندر کپڑوں کے اندر لپیٹ کر قرآن کو محفوظ کیا۔ اور بیٹی کو رخصت کرنا ہے، قرآن کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے، بیٹی کو جہیز میں دینا ہو پھر قرآن لیا جاتا ہے، قسم اٹھانی ہے پھر قرآن کو لیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے تھے، کچھ پاس نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، پھر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، ایک دور ایسا بھی آیا تھا، مدینہ کی گلیوں میں ایک بندہ ہاتھ کے اندر تھیلا پکڑے ہوئے، تھیلے کے اندر درم و دینار ہے، تھیلے کے اندر زکوٰۃ لے کے نکلا ہے، مدینہ کی گلیوں میں دروازوں پر دستک دیتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ کہا میں زکوٰۃ دینے کے لیے آیا ہوں، اگر تمہارے پاس کوئی زکوٰۃ لینے والا مستحق ہو میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی نہیں ہم زکوٰۃ لینے والے نہیں ہیں، کسی اور کے دروازے پہ جاؤ، وہاں جا کے دستک دو، ہو سکتا ہے وہ بندہ زکوٰۃ لینے والا ہو، اگر تمہیں مدینہ کے اندر کوئی مستحق بندہ مل جائے تو میرے پاس آ جانا، ہم بھی اس کو زکوٰۃ دیں گے، ہماری بھی رہنمائی کر دینا۔ مدینہ کے لوگ جب آئے تھے مکہ سے خالی ہاتھ آئے تھے، ان کے پاس کچھ، تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتے ہیں، پورا مدینہ کے گلیوں کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا نظر، یہ مال کہاں سے آیا ہے؟ اسی قرآن والی تجارت پر عمل کیا۔ او بھائیو ملک پاکستان کو آزاد ہوئے، او بھائیو کتنا عرصہ ہو چکا ہے، او بھائیو اللہ نے ملک کے اندر بے شمار قسم کے معدنیات رکھے ہیں، اللہ نے ہمارے ملک کے اندر سونا رکھا ہے، بے شمار سونا، دنیا کا 7ویں نمبر کا ملک ہے پاکستان، اللہ نے سونے سے مالا مال کیا، ریکو ڈیک کے نام سے سونا ہمارے پاس موجود ہے، نمک ہمارے پاس ہے، جپسم ہمارے پاس ہے، کوئلہ ہمارے پاس ہے، اور ہمارے پاس خام مال بھی موجود ہے، ہمارے پاس پانی کے ذخائر بھی موجود ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود ہم ملک کو غربت سے نکال اپنے ملک کی معیشت کو بہتر نہیں کر سکے۔ اور بھائیوں ملک کے اندر کالج، یونیورسٹیز، سکول موجود ہیں، ہر سال یونیورسٹیز مختلف سبجیکٹ کے اندر بے شمار طالب علموں کو مختلف شعبوں کے اندر ڈگریاں جاری کر رہی ہے، کالج بھی ڈگریاں دے رہا ہے، سکول میں بھی میرے اور آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، آئے دن ٹیکنالوجی کو ایجاد کیا جا رہا ہے، آئے دن جدید تر جدید وسائل کو لانچ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارا ملک غربت سے نکل سکا؟ صحابہ کرام کو اتنا عرصہ نہیں ہوا تھا جتنا ملک پاکستان کو آزاد ہوئے ہوا ہے۔ صحابہ کو کوئی 77 سال نہیں ہوئے تھے، 70 سال نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اسی قرآن والی تجارت پر عمل کیا، اسی قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا زندگی کا فیشن سمجھ لیا۔ میرے رب نے پھر ایسا مال دیا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے لوگوں کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہی بس نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک گارنٹی دی ہے، ایک گارنٹی اللہ نے جو ہمیں دی ہے
کہ قرآن کی تجارت تم کر لو، تلاوت تم کر لو، ترجمہ تم پڑھ لو، تفسیر پر تم عمل کر کے دکھا دو، میں رب تمہیں رزق دوں گا، تجارت ایسی ہوگی جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا، پورا پورا اجر دے دوں گا تمہیں، اور اپنے فضل سے بھی دے سکتا ہوں۔ دوسری گارنٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ کہا فرمایا لوگوں، قرآن کو اپنی زندگی کا ایک حصہ ضرور دو، قرآن کی تلاوت ضرور کیا کرو، قرآن پر عمل ضرور کیا کرو، ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن کو ضرور پڑھا کرو۔ کل قیامت کے دن رب کی عدالت کے اندر قرآن تمہارے حق میں سفارشی بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ توجہ میری طرف، فرمایا قرآن تمہارے حق میں سفارشی کھڑا ہو جائے گا۔ جس بندے کے حق میں قرآن نے سفارش کر دی وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، اور جس بندے کے خلاف قرآن کھڑا ہو گیا وہ کبھی جنت میں۔ اس بات کو تسلیم کرتے ہو؟ نبی کا فرمان موجود ہے، پھر تم قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ قرآن پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کو اپنے ہر معاملات کا فیصل تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ او بھائیو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے، جس بندے نے قرآن پر عمل کیا، قرآن کے ہر قانون کو تسلیم کر لیا، ہر قاعدے کو مان لیا، ہر بات پر عمل کر کے دکھایا، اللہ رب ذوالجلال اس بندے کے حق میں قرآن کو سفارشی بنا دیں گے، اور قرآن جس بندے کے حق میں سفارش کرے گا وہ بندہ کبھی بھی جہنم کے اندر ہے۔ جنت میں جانا چاہتے ہو تو انشاءاللہ قرآن پر عمل ہوگا انشاءاللہ۔ او بھائیو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایک طبقے کو، کچھ لوگوں کو اللہ اپنے پاس بلائیں گے، اور بلا کے اللہ کہیں گے اقرا، پڑھ، ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا والآخرہ، تو اپنی ڈگری پڑھ، اپنی کتاب کو پڑھ، قرآن کی تلاوت کر، قرآن کو پڑھنا شروع کر، اور منزلیں چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، منزلیں طے کرتا جا۔ جس جگہ تیرے قرآن کا آخری لفظ آئے گا میرے رب نے تیرا وہ ٹھکانہ بنا دیا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ بھائیو، اللہ بلندیاں عطا کرتا ہے تو اسی کلام پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ بھائیو، میری بھی آپ سے یہی گزارش ہے، روزانہ کی بنیاد پر قرآن کی تلاوت کرو، چاہے تھوڑا ٹائم، ہر نماز میں 10 منٹ دے دو تو کم از کم قرآن کی تلاوت کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے محبت اور قرآن کی تلاوت کرنے کی اللہ ہمیں ہمت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔